اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون۔ سورۃ بقرہ پہلا پارہ آیت نمبر 149۔ قبلے کے بارے میں پچھلے دنوں میں وضاحت اور تفصیل سے بات ہو چکی ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے بیت اللہ شریف تمام انبیاء کا قبلہ ہے، اور آدم سے لے کر سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کا یہی ایک قبلہ رہا ہے۔ بنی اسرائیل نے اپنا قبلہ تبدیل کیا، مگر وہ تحریف اور اپنے قومی تعصب کی بنیاد پر بیت المقدس کی طرف رخ کرتے رہے، مگر اللہ تعالی کی طرف سے بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا نہ کبھی حکم آیا ہے، نہ کبھی کسی نبی نے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ چونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی بتایا گیا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، کہ اے نبی ہر کسی کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ رخ کرتے ہیں۔ تم بھی بیت اللہ شریف کو صرف رخ ہی سمجھ لینا، اس کو پورا دین نہ سمجھ لینا، بس اس کو اتنی ہی اہمیت دینا کہ اس کی طرف رخ کر کے ہم اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ کعبہ اور بیت اللہ کی حیثیت ایک قبلے کے علاوہ کچھ نہیں۔ اب پروردگار عالم انہیں حکم دیتے ہیں کہ چونکہ بیت اللہ کعبہ آپ لوگوں سے مشرکین نے قبضہ کیا ہے، تم سب اجتماعی طور پر اسی کی طرف اپنے خیالات اور اپنے منصوبوں کا رخ اسی طرف کر دو، تاکہ کسی بھی طریقے سے یہ مرکز کفار کے ہاتھ سے دوبارہ ہاتھ آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں سے بھی تو نکلے، فَوَلِّ وَجْهَكَ، تو اپنے چہرے کو موڑ دے، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، یعنی تم اپنے توجہات کے مرکز کو کعبے کی طرف کر لو، اپنے منصوبوں اور اپنے مشوروں کا رخ اس طرف کر لو کہ ہم اس بیت اللہ کو کیسے کفار کے ہاتھوں سے چھڑا کر دوبارہ قبضہ کر لیں گے۔ اور نمازوں کے اندر بھی اسی کی طرف رخ کیا کرو، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں سے بھی تو نکلے، فَوَلِّ وَجْهَكَ، پس موڑ دے اپنے
توجہات اور اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ، اور یقیناً یہی حق ہے، من رب کا، تیرے رب کی طرف سے، تیرے رب کی طرف سے بیت اللہ کا کعبہ ہونا، قبلہ ہونا، اور اپنے تمام تر توجہات کو اسی کی طرف موڑ لینا، یہ اللہ تعالی کی طرف سے حق حکم ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور نہیں ہے اللہ غافل، عما، ان اعمال سے، تعملون، جو تم لوگ کرتے ہو۔ اللہ نے فرمایا تنبیہاً کہ لوگ جو کچھ کرتے ہیں میں اس سے غافل نہیں ہوں، میرا حکم یہی ہے کہ تم سب قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھ لیا کرو، اور اپنے توجہات کا مرکز بھی اسی مسجد کو بناؤ۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں سے تو نکلے، فَوَلِّ وَجْهَكَ، تو موڑ دے اپنے چہرے اور توجہات کو شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں بھی تم ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، تم موڑ لو اپنے توجہات اور اپنے چہروں کو شطرہ، مسجد حرم کی طرف۔ ان آیات کریمہ کے اندر دو چیزوں کا حکم ہے، ایک اپنا منہ قبلے کی طرف کرو، دوسری بات اپنے توجہات کا مرکز اسی کو سمجھ لو، توجہ شروع کرو، غور و فکر شروع کرو کہ ہم کیسے اس کو دوبارہ حاصل کر لیں گے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں سے بھی تو نکلے، فَوَلِّ وَجْهَكَ، پس منہ موڑ لے، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں تم ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہروں کو، توجہات کو موڑ لو، شطرہ، مسجد حرام کی طرف، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے، علیکم، تمہارے خلاف، حجتن، کوئی دلیل۔ تم سارے کے سارے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز بھی پڑھا کرو، اور اسی قبلے کی طرف اپنے توجہات کو بھی موڑ لو، تاکہ لوگوں کو کوئی دلیل اور حجت آپ لوگوں کے خلاف نظر نہ آئے۔ دلیل اور حجت کیا تھی؟ دلیل اور حجت ان کی یہ تھی کہ اگر مسلمان بیت اللہ کے علاوہ مسجد بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ لیں، اگر مسلمانوں کا قبلہ 1 منٹ کے لیے بیت المقدس مان لیا جاتا تو وہ حجت پکڑتے، اور وہ یہ کہتے کہ عجیب بات ہے، قبلہ ہمارا استعمال کرتے ہیں، قبلہ ہمارے دین کا استعمال کرتے ہیں، مانتے ہیں، اور باقی احکام ہمارے دین کے نہیں مانتے، تو ان کو ایک دلیل ہاتھ میں آ جائے گی، لہٰذا تم نے 1 منٹ کے لیے بھی بیت المقدس کو قبلہ نہیں بنانا، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ نہ ہو لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی دلیل، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا، منہم، ان میں سے، جو ان میں سے مشرک ہیں، جو ان میں سے ظالم ہیں، جو اللہ کے کلام اور احکام کو نہیں مانتے، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، وہ تو ویسے بھی تمہارے خلاف حجت بنانے کی کوشش کریں گے، تمہارے خلاف من گڑت پروپیگنڈے کی کوشش کریں گے۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ، پس نہ ڈرو ان سے، وَاخْشَوْنِي، اور ڈرو مجھ سے۔ اب یہ بات یاد رکھیں،
اگر بیت المقدس اور بیت اللہ کی طرف صرف نماز پڑھنے کا حکم ہوتا تو اس میں ڈرنے کی کون سی بات ہے؟ یہ اصل میں بیت اللہ کو پکڑنے کی اور قبضہ کرنے کی بات ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَخْشَوْهُمْ، مت ڈرو ان سے، وَخْشَوْنِي، اور مجھ سے ڈرا کرو۔ اور میں نے تمہیں بیت اللہ اس لیے قبلہ مقرر کیا وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي، تاکہ میں اپنے انعامات کو کامل کر لوں علیکم، تمہاری اوپر، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس لیے میں نے بیت اللہ قبلہ مقرر کیا، تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ بیت اللہ کا قبلہ ہونا ہدایت میں سے ہے، اس لیے کہ تمام انبیاء کا یہی قبلہ تھا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کما ارسلنا فیکم رسولا، تمہارے ہدایت کے لیے میں نے بیت اللہ کو بھی قبلہ بنایا، کما ارسلناکم، جس طرح کہ میں نے بھیجا فیکم، تم میں سے، رسولا، ایک رسول، منکم، جو تمہاری جنس میں سے ہے۔ میں نے تمہاری ہدایت اور تمہیں نعمتوں کی برمار کرنے کے لیے، تمہاری اوپر نعمتوں کی بارش برسانے کے لیے اور تمہارے لیے ہدایت کو کامل کرنے کے لیے میں نے بیت اللہ کو قبلہ بنایا، جس طرح کہ میں نے تمہارے اندر تم میں سے ایک رسول بھیجا، یتلو علیکم، جو بیان کرتا ہے تمہاری اوپر آیاتنا، میرے آیتوں کو، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہیں گندہ عقائد اور رذیل عادتوں اور گندی اخلاق سے وہ تمہیں صاف کرتے ہیں، تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، وَيُزَكِّيكُمْ، اور وہ تمہیں ناکارہ عادات اور اخلاق سے پاکیزہ کر لیتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، وَيُزَكِّيكُمْ، یہ اصل میں بہت سارے متصوفہ، پیر اور مرید والے جو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تزکیہ نفس پہلے رسول اللہ کرتے تھے، پھر صحابہ کرتے تھے، اب ہم کرتے ہیں۔ ایک پوائنٹ یاد رکھنا، قرآن کریم کے اندر تزکیہ نفس کا صیغہ یا اللہ کی نسبت سے آیا ہے یا رسول اللہ کی نسبت سے آیا ہے۔ مخلوق خدا کے اندر رذائل اور گندے اخلاق اور بری عادتیں، ان کی صفائی یا اللہ کرتا ہے یا اللہ رسول کے ذریعے کرواتا ہے۔ اس کے علاوہ تزکیہ نفس کی نسبت کسی انسان اور عالم کی طرف نہیں ہے۔ وَيُزَكِّيكُمْ، اور وہ تمہیں صاف کرتے رکھتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور وہ تمہیں درس دیتے ہیں قرآن کا، وَالْحِكْمَةَ، اور ان کے اغراض اور مقاصد کا۔ حکمتہ سے لوگ احادیث مراد لیتے ہیں، یہ کوسوں دور بات ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ تمہیں تعلیم دیتے ہیں قرآن کی، وَالْحِكْمَةَ، اور ان کے فوائد اور ان کے اغراض کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تعلیم اور اللہ تعالیٰ کے قوانین کے فوائد، کہ تم اس پر عمل کرو تو اس کا یہ فائدہ ہوگا، تم اس کو مان لو تو اس سے یہ فائدہ تمہیں ملے گا۔ وَالْحِكْمَةَ سے مراد ہے قرآن کریم اور ان کے احکام کی غرض و غایت۔ وَيُعَلِّمُكُمْ، اور وہ تمہیں تعلیم دیتے ہیں، ما، ان چیزوں کے، لم تکونوا تعلمون، جس کو تم نہیں جانتے تھے، ایسے حقائق تمہیں بیان کرتے ہیں جو آج سے پہلے تمہیں پتہ تک نہیں تھا۔ لہٰذا کیا کرو، فَاذْكُرُونِي، مجھے یاد رکھو، یعنی جب بھی کوئی عمل کرتے ہو تو مجھ سے رابطہ کر کے میرے قوانین کے مطابق میرا کام، مجھے یاد کرو، یعنی میرے احکام مانا کرو۔ اذکرکم، مشکل کے وقت میں تم کو یاد رکھوں گا۔ واشکروا لی، اور میرا شکریہ ادا کرو۔
ولا تکفرون، اور ناشکری نہ کرو، بس اتنا ہی کافی ہے۔ ومن حیث خرجت، اور جہاں سے بھی تو نکلے، فول وجہک، پس موڑ دے اپنے چہرے اور اپنے توجہات کو، شطر المسجد الحرام، طرف مسجد حرام کے، وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ، اور یقیناً یہ قبلے کا مسئلہ، للحق، یہ حق ہے، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور نہیں ہے اللہ بے خبر، عما ان اعمال سے، تعملون، جو تم کرتے ہو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں سے بھی تو نکلے، فَوَلِّ وَجْهَكَ، پس موڑ دے اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، طرف مسجد حرام کی، یعنی اپنے توجہات کو بیت اللہ پر مرکوز رکھو کہ کیسے اس کو پکڑیں گے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں تم ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، پس موڑ دو اپنے چہروں کو اور توجہات کو، شطرہ، بیت اللہ کی طرف، لئلا یکون للناس، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے، علیکم، تمہارے خلاف، حجت، کوئی دلیل، الا الذین ظلموا، سوائے ظالموں کے، منہم، جو ان میں سے ہیں، فلا تخشوہم، پس مت ڈرو ان سے، واخشونی، اور ڈرا کرو مجھ سے۔ اور میں نے تمہیں بیت اللہ قبلہ کیوں مقرر کیا؟ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي، تاکہ میں کامل کروں اپنی نعمتوں کو، علیکم، تمہاری اوپر، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس لیے تاکہ تم ہدایت پالو، كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ، جس طرح کہ ہم نے بھیجا تمہارے اندر، رسولاً، ایک رسول، منکم، جو تم میں سے ہے، یتلو علیکم، وہ تلاوت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں تمہاری اوپر، آیاتنا، میری آیات کو، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہیں گندے اعمال اور اخلاق سے پاک کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور تمہیں قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، والحکمت، اور ان کے فوائد اور مقاصد کی، وَيُعَلِّمُكُمْ، اور تمہیں تعلیم دیتے ہیں، ما، ان چیزوں کی، لم تکونوا تعلمون، جو تم نہیں جانتے تھے، فاذکرونی، پس تم مجھے یاد رکھا کرو، ہر کام کرتے وقت میرے قانون پر عمل کرو، یہ میرا یاد کرنا ہے، اذکرکم، مشکل کے وقت میں تمہیں یاد کروں گا، کام آؤں گا، واشکروا لی، اور شکریہ ادا کرو میرا، ولا تکفرون، اور میری ناشکری نہ کرو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الہ العالمین آپ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، چھوٹے بڑے تمام مسلمانوں کو قرآن پر عمل کرنے اور قرآن پر فدا ہونے کی توفیق عطا فرما، دیگر جتنے تعلیمات اغیاروں کی، جتنی گندی باتیں ہمارے ذہنوں پر چھائے ہیں، یا اللہ ان سب کو ہمارے اذہان سے خارج فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ